السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو طالب کے گھر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں ان پر زیادہ بوجھ نہ بنوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کر کے بکریاں چرانے کا سوچا، تاکہ میں اپنے باپ جو چاچا جو کہ باپ کی طرح شفیق ہے ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے ہاں جب تھے تو بکریاں چرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ بکریاں چرائی ہیں۔ ایک اس وقت جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اس وقت جب آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی، اور دوسرا مرحلہ اس وقت آیا جب آپ ابو طالب کے ہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا قد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی، یعنی کہ ہر نبی نے بکریاں جو ہیں وہ چرائی ہیں۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مہر الزہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ پیلوں کے پھل چننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سیاہ رنگ کے پھل چنو، وہ زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَآهَا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ بھی بکریاں چراتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر گئے ہیں تو 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بکریاں چرائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تلقین کی کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کہیں نہیں بھیجا گیا، گویا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ہے بھیڑوں سے بکریوں سے تشبیہ دی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ انہوں نے بھی بکریاں جو ہیں وہ چرائیں۔ جب یکم مئی آتا ہے تو عام طور پر پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحثیت ایک مزدور، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بکریاں چرائیں اور اجرت پر چرائیں ہیں، یعنی ابو طالب کی کفالت میں کے لیے اور اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے آپ نے جو ہے مکہ میں بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بغیر اجرت کے بھی آپ نے بکریاں چرائی ہیں، تو ٹھیک ہے کہ زندگی میں ایسے مواقع بھی آئے ہوں گے کہ آپ نے بغیر اجرت کے گھر والوں کے لیے بکریاں چرائیں حلیمہ سعدیہ کے ہاں، اور جب آپ ابو طالب کے ہاں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ اب ایک سوال ہے کہ اس میں کون سی حکمت ہے، سبق ہے کہ ہر نبی نے ہی بکریاں چرائی ہیں؟ اس کے اصل میں بکریاں چرانے کے کئی تربیتی پہلو ہیں، اس میں سے ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا
جو ہے نا تربیتی پہلو ہے کہ صبر، جو بکریاں چراتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر صبر جو ہے نا آ جاتا ہے، کیونکہ صبح سے شام مسلسل استقامت کے ساتھ ڈیوٹی کے ساتھ بکریوں کا پیٹ بھرنا کہ کوئی بکری بھوکی پیاسی نہ رہے، انہیں چارہ میسر آئے، تو اس میں آہستہ آہستہ بندے کے اندر صبر کی جو ہے نا صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے تواضع انکساری، اور تبلیغ کے لیے تواضع انکساری بھی ضروری ہے، کیونکہ انبیاء نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے نا۔ تواضع انکساری کا مطلب ہے عاجز ہو جانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جو بندہ بکریاں چراتا ہے اس کے اندر بھی تواضع اور انکساری آ جاتی ہے۔ کیسے کہ جب وہ بکریوں کی خدمت کی خاطر کہ میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی خبر رکھنی ہے، ان کے قریب ہی سوتا ہے اور سونا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکریاں ادھر ہے اور آپ بہت دور سویا ہوا ہے، ان کے اندر ہی رہ کر نا سونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو تواضع آ جاتی ہے بندے کے اندر، عجز آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں بعض کا کپڑے تک ان کے بول و براز سے گندے ہو جاتے ہیں۔ بکری نے پیشاب کرنا ہے تو دیکھ کر کرنا ہے، یا اس نے یہ بول و براز جب کرنا ہے تو یہ تو نہیں بتا کر کرنا، تو بعض کا کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا تربیت میں جو نا بڑا پہلو آ جاتا ہے کہ بندے کے اندر تکبر غرور ختم ہو کر رہ جاتا ہے، بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ تیسرا تربیتی پہلو کہ شجاعت بہادری بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی جب بکری پر کوئی درندہ حملہ کرے گا جنگلی، تو اس کا مقابلہ بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ تو جب مقابلہ کرنا پڑے گا تو بندے کے اندر ان جنگلی درندوں سے درندوں کا مقابلہ کر کے بکریوں کی حفاظت کرنے سے اندر ایک شجاعت بہادری پیدا ہو جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہادر تھے۔ پھر تحمل، برداشت، بردباری، یہ بھی بندے کے اندر آ جاتی ہے بکریاں چرانے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی انواع و قسم کی بکریوں سے بندے کا نا سامنا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی لولی لنگڑی بکری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی کے مقابلے میں اسی ہی کے اندر بڑی تیز ترار بھاگنے والی وہ بھی بکری ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف نہیں تو ویسے ہی طبیعت سستی کاہلی والی بکریاں بھی ہیں، تو ہلکا سا ڈنڈا مار کر اس کو چلانا پڑتا ہے۔ پھر جب ڈنڈا مارنے لگتے ہیں تو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آگے تو نازک ہے، تو ڈنڈا بھی ذرا حساب سے مارنا ہے۔ تو ایک قسم کی تو بکری نہ ہوئی۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ چال سنی ہوں گے آپ نے الفاظ کہ مطلب ایک بکری اس ریوڑ سے نکلتی ہے نا، ایک طرف جاتی ہے تو پورا ریوڑ ہی اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا وہ نہیں دیکھتا دوسری بکریاں کہ وہ کیوں جا رہی ہیں، خطرناک مقام ہے، صحیح مقام ہے، وہ بس وہ دیکھتے کہ ایک بکری ادھر جا رہی ہے، سارا انہیں ادھر ہی رخ کر لیا۔ اسے کہتے ہیں بھیڑ چال۔ تو اب جب بھیڑ چال کو یہ اس کو روکنا بھی خطرناک مقام ہے، آگے دریا ہے، پل ہے، ہاں جی، کوئی ندی ہے، نالا ہے، کھائی ہے، کھڈا ہے، کوئی گر کر وہ زخمی ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے نا اس کو ہلکا سا واپس لا کر جماعت کے ساتھ جوڑنا، یعنی کہ اس کو دوسری بکریوں کے ساتھ جوڑنا، یہ بڑا ایک تحمل اور برداشت والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ادھر ادھر بھاگتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ تبلیغ کرتا ہے نا، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل عقلی بات ہے نا کہ ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ ہر بندے کا مزاج ایک جیسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کے مزاج والے بندے سے واسطہ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی تربیت بکریوں کے ساتھ کرواتے ہیں۔
پانچویں بات یہ ہے کہ شفقت اور رحمت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں بکریاں چرانے سے۔ وہ کیسے؟ بھی بکری بیمار بھی پڑ جاتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اب دوسری بکریوں کے ساتھ ساتھ اس بکری کا خیال رکھنا، جس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جس کو چوٹ لگ گئی ہے، یا وہ بیچاری آج سست ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا انہوں نے جو کوشش تو کی بکری کو کھانا کھلانے کی چارہ، لیکن اسے کھایا نہیں، اس وقت ناز و نخرے کرتی رہی، بعد میں بیمار ہو گئی، تو کتنے مرحلے ہیں اس میں۔ تو پھر وہ شفقت کا جذبہ بھی جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ بکریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ بالاولیٰ انسانوں کے ساتھ کتنا اچھا جو ہے وہ سلوک کرے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اجرت پر آپ نے جو یہ کی ہے نا بکریاں چڑھائی ہیں، اس سے داعی کو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو محنت کر کے، مزدوری کر کے بھی اگر کمانا پڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ بہترین جو کمائی ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ دوسروں کے تحفوں کی طرف دیکھنا، دوسروں کے عطیات کی طرف دیکھنا، دوسروں کی جیب کی طرف نظر رکھنا، یہ جو تبلیغ کرنے والے بالخصوص انبیاء علیہ السلام اور جو ان کے ورثاء ہیں علماء، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر رکھیں اور ان کی عطیات پر پلیں اور اسی کی طرف دیکھیں، بلکہ وہ خود محنت کر کے، مزدوری کر کے، یا کم از کم جو قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے جو محنت ہے، حفظ قرآن یہ محنت ہے، امامت یہ محنت ہے، اس طرح کر کے وہ اپنا گزارا کرے، نہ کہ وہ کہے بس جی میں نے تبلیغ کرنی ہے اور لوگ مجھے کھانا کھلائے، اور یہ اس کے وقار کے خلاف ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دیکھیے کہ ابو طالب کے ہاں تھے تو کتنا آپ نے احساس کیا ان کا کہ بھی میں ان پر بوجھ نہ بنوں، بلکہ ان کا بھی میں ہاتھ بٹاؤں اور خود بھی کھاؤں اور دوسرے جو میرے بھائی ہیں جو ابو طالب کے بیٹے ہیں ان کو بھی کھانا کھلاؤں۔ تو یہ اور بھی اسباق ہیں، لیکن اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ، بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ اور تربیت کے لیے جو ہے نا بکریاں چرائیں، تاکہ وہ آگے جب مختلف قسم کے مزاج کے سے لوگوں سے واسطہ پڑے تو اس کے اندر صبر بھی ہو، تحمل بھی ہو، بردباری بھی ہو، شفقت بھی ہو، محبت بھی ہو، خودداری بھی ہو، پھر بندہ وہ کامیاب رہتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں محنت سے روزی کمانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، چاہے وہ بکریاں چرانا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ کی آگے آئے گی تعمیر کی بات آئے گی تو آپ نے خود پتھر ڈھوئے ہیں، اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر کی باری آئی ہے تو پھر آپ نے نفس نفیس خود کام کیا ہے، خندق کے موقع پر آپ نے خود کدال چلائی ہے، اور گھر کے کام اور کاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پروفیسر بن جائے یا کوئی عہدہ کا اسے مل جائے تو وہ تو عیب سمجھتا ہے کہ میں گھر کے اپنے کوئی کام کروں۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سب کام اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ پھر بھائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے چرواہا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی بھی کی ہے۔ یہ آج کے حوالے سے سمجھ لیں، یہ آخری بات ہے، یہ ہے نا سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ کریمہ 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے
اور مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو مختلف قسم کے لوگ آتے، یہودی بھی منافق بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے رائنا۔ رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے، ہماری طرف نظر شفقت کیجئے، اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن منافقین نے یہ کیا کہ اس کو نا رائنا کو نا رائنا بنا دیا، ذرا نا کھینچ کرنا زبان سے کہتے تھے، اس کا مطلب پھر یہ بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے، نظر شفقت کیجئے۔ اور رائنا کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ کرام تو یہ میں لے رہے، وہ کھینچتے بھی نہیں تھے لفظ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک لفظ ہے رائنا، اس سے منافقین اور یہودی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو لفظ کو کھینچ کر یہ بات کہہ رہے ہیں رائنا، تو انہوں نے جو ہے نا جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتاری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ کریمہ 104 کہ اب آپ نے رائنا کہنا ہی نہیں، روک ہی دیا، لا تقولو رائنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے۔ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن الفاظ میں بے ادبی کا شبہ ہو یا کوئی بے ادبی کر سکتا ہو وہ الفاظ ہی بدل دیے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اب رائنا کہنا نہیں، بلکہ رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ اچھا دیکھیے اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، سد ذرائع کا، یعنی کہ اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے کہ جس سے شر پھیلتا ہو نا اس کو بنیاد سے ختم کرتا ہے۔ جیسے کہ بے حیائی آنکھوں سے پھیلتی ہے نا، بندہ جب دیکھے گا تو وہ بے حیائی میں مبتلا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نگاہوں کو ہی نیچا رکھو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تم کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی ڈلوائی ہے، کیونکہ وہ پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنا مذاق اڑاتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اسلام نے یہ کیا کہ وہ راستے ہی بند کر دیے کہ جہاں سے شر کے پھیلنے کا موقع ملے، چنگاری شعلہ بننے سے پہلے اس چنگاری کو بجھا دو ورنہ وہ پورے گھر کو جلا دے گی۔ تو اب دیکھیے صحابہ کرام نے کیا کہا رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ موضوع سے تعلق جڑ رہا ہے اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے واقعی بکریاں تو چرائی ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی عجز و انکساری ہے، آپ نے مزدوری بھی کی ہے تو آپ نے بکریاں بھی چرائیں، یہ ہوا ادب۔ اور ایک توبہ نعوذ باللہ اسی لفظ کو عیب بنا کر پیش کرے، رائنا کہے کہ اے ہمارے چرواہے، تو یہ گستاخی اور بے ادبی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بھائیو موچی ہونا، بڑھی ہونا، لوہار ہونا، تیلی ہونا، گجر ہونا، کوئی بھی حلال طریقے سے جو بندہ رزق کما رہا ہے نا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی رزق حلال کے طریقے سے بندہ رزق کمائے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ حقیر، ہم نے یہ بنا رکھا ہے یہ موچی ہے، یہ بڑھی ہے، یہ جی نائی ہے، فلاں فلاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رزق حلال ہو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو حقارت سے بیان کرتا ہے وہ غلط ہے۔ اب دیکھیے چرواہا ہونا، بکریاں چرانا، یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مزدوری ہے، نبیوں نے بھی مزدوری کی ہے، بلکہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور اگر یہ کوئی عیب کی بات ہوتی تو ہر نبی ایسا کرتا۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ 10 سال بکریاں چرائی ہیں، تو پیشے کو عیب دار کر کے بیان کرنا، رزق حلال، شرط کیا ہے؟ رزق حلال ہو، یہ بھائیو منافقین اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔
میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ مثلا درزی ہو، موچی ہو، بڑھی ہو، لوہار ہو، گجر ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اس کو عیب والے لفظ سے بیان کرنا یہ منع ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا راعی نہ کہتے ہو ہمارے چرواہے، انظرنا کہا کرو۔ اور آخری میں نا آپ کو ایک دلچسپ بات بیان کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوا یہ اس کے ضمن میں بات کرنے لگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نا ایک عالم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں نا تو جب یہ آیت آتی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، تو میں راعینا نہیں پڑھتا بلکہ اس طرح پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا وقولوا انظرنا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اللہ نے خود ہی تو کہنا راعینا نہیں کہنا، راعینا نہیں کہنا، تو میں کیسے راعینا کہوں؟ اللہ خود تو کہہ رہے ہیں راعینا نہیں کہنا۔ تو وہ یہ پتہ کیوں بنائی بات کہ بعض چیزیں علماء سے سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اگر بندہ گھر بیٹھ کر ہی کہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہو جائے گا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، پھر یہی حال ہوتا ہے کہ لا تقولوا راعینا، کہتے اللہ نے کہا ہے نا کہ راعینا نہ کہو، تو جب یہ راعینا آتا ہے میں یہ لفظ ہی چھوڑ دیتا ہوں قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔